ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یہ نادان جو اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کر رہے ہیں، یا تو ان کو کافروں نے کوئی دنیا کی لالچ دی ہے، یا دنیا کے کسی عیش و آرام کی طلب میں انہوں نے ایسا کیا، یا کسی کی چاپلوسی میں، کسی کی آؤ بگت میں یہ لوگ ایسا کر بیٹھے۔ اور یہ بالکل پکی بات ہے کہ جو بھی ایمان کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے تو اس کا کوئی دنیائی فائدہ یا اس کی نادانی یا اسی طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ حقیقت کی نگاہ سے بندہ اگر غور کرے تو کبھی بھی اسلام کو چھوڑ کر کے اسے کوئی دوسرا دین پسند آ ہی نہیں سکتا ہے۔ جو خوبیاں اسلام میں ہیں کسی اور مذہب میں وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ جتنے مضبوط اسلام کی حقانیت کے دلائل ہیں، اس طرح کے دلائل کسی اور مذہب کی حقانیت کے اوپر قائم نہیں ہوئے ہیں۔ جتنی اچھی تعلیمات اسلام کی ہیں، ایسی پیاری تعلیمات کسی اور مذہب کے اندر نہیں۔ جو خوبیاں، جو کمالات، جو معجزاتی چیزیں اسلام کے دامن میں ہیں وہ کسی اور مذہب کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو جو دنیا میں اسلام کو چھوڑ کر کے کفر اختیار کر رہا ہے، یہ صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر کے باطل کو اختیار کیا اور حق کو ترک کر دیا۔ آپ دیکھیں قادیانیوں کا مسئلہ دیکھ لیں۔ قادیانی جھوٹا، کذاب، بد کردار، بد اخلاق قسم کا انسان، کون کہے گا کہ اللہ کا نبی ہے؟ لیکن جب اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو کتنے لوگوں نے اس کو نبی مانا، اور آج بے شمار لوگ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ اس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کے ایسے باطل چیز کا اعتراف کرنے والے، اس کو قادیانی کے اندر کوئی خوبی نظر آئی، کوئی کمال نظر آیا، کوئی معجزہ نظر آیا، نہیں۔ آپ اگر تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کئی لوگ صرف نوکری کے پانے کے چکر میں وہ قادیانی ہو گئے، کیونکہ قادیانی ہونے کی بنیاد پہ ان کو نوکری ملنے میں انگریزوں نے آسانی پیدا کر دی۔ کچھ لوگ اس لیے قادیانی ہو گئے کہ انہیں کالجز وغیرہ کے اندر کوئی اچھا پوسٹ اور کوئی اچھا عہدہ ان کو مل گیا قادیانی بننے کی وجہ سے، اور کچھ لوگ، بلکہ بہت سارے لوگ دیہاتوں میں آپ دیکھیں ہندوستان وغیرہ کے جو قادیانی ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ مزدور جو روزانہ دن کے اندر مزدوری کر کے 100 روپیہ کماتے تھے، تو قادیانی ان کو روزانہ کا 200 روپیہ دیتے تھے کہ ہمارے ساتھ میں رہو، ہم تم کو 200 روپیہ ایسے ہی روزانہ کا دیں گے، اور کروڑوں کی تعداد میں وہ مال و دولت جو ہے وہ قادیانی بنانے کے لیے خرچ کرتے ہی ہیں۔ تو اس طرح مال و دولت کے چکر میں وہ لوگ قادیانیت کو اختیار کر لیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مال کے چکر میں وہابی دیوبندی بن گئے، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کتنے لوگ ایک چائے کی پیالی کے اندر جو ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ان کا گمراہ ہونا، ہدایت کو چھوڑ دینا، یہ اس لیے نہیں کہ ان کو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں کوئی خوبی نظر آئی، بلکہ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی۔ میں نے ابھی چند دن پہلے بتایا بھی تھا کہ کربلا کا جو پورا میدان جنگ کا پورا جو نقشہ ہے اور اس کے جو نتائج ہے اس پر آپ غور کریں گے تو کربلا ہوا ہی اسی لیے تھا یزیدیوں کی طرف سے کہ انہوں نے دنیا کی محبت میں حق کو چھوڑ کر کے باطل کو اختیار کر لیا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ امام حسین سے جنگ کرنا یہ اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ امام حسین سے جنگ کریں گے تو یزید کی طرف سے بڑا انعام و اکرام ملے گا۔ تو نواسہ رسول سے بندہ جنگ کرنے کے لیے میدان میں بھی آ جاتا ہے دنیا کی محبت میں۔ بتاؤ یہ دنیا کی محبت اتنی بڑی آفت ہے کہ لوگوں کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہو کہ دنیا کی محبت میں انسان کی عقل پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اندھیرا اجالا کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے، کفر اور اسلام کیا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت میں کیا۔ تو رب نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اور یہ بالکل حقیقت بھی ہے، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ کوئی بھی عقل مند تحقیق کرے گا، تفتیش کرے گا، مذاہب کی چھان بین کرے گا، تمام ادیان کو پڑھے گا، جستجو اور تلاش کرے گا، تو آخر میں اس کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اور اگر کوئی دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا تو پھر وہ ہدایت کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ جو گمراہ ہوئے یا تو لالچ کے علاوہ دھمکی کی وجہ سے، کافروں کے دباؤ کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، لیکن اسلام اگر کوئی قبول کرتا ہے
اسلام اگر کوئی قبول کرتا ہے تو کسی دھمکی کی وجہ سے نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی عہدہ اور منصب کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے قبول کرتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اس کی آپ دلیل آسانی سے یہاں ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کافروں کی اور سارے عہدے ان کے پاس، اعلیٰ منصبوں پر وہ لوگ وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہندو بنائیں، لیکن نہیں بنا پاتے، اور بغیر کسی لالچ، بغیر کسی حکومت، بغیر کسی عہدہ کے ہمارے بند کمروں میں لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دو۔ تو یہ حقانیت کی بنیاد پہ ہے، کسی لالچ اور کسی دباؤ کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی دین کو دنیاوی دولت اور لالچ کے لیے قبول کرتا ہے تو گویا وہ دین کو ایک تماشا سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے تماشا سمجھنے والوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے اسلام نے دو ہی راستے رکھے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ دوبارہ انسان بن جائے، قاعدے کا بندہ بن جائے، اسلام کے دامن میں آ جائے، اور یہ نہیں تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے جو اللہ کی قانون کا باغی ہو کر کے اللہ کے سچے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کے نشے میں ایسے مدہوش ہوئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترک کر کے یہ دنیا کی زندگی کو اختیار کر کے آخرت کو ترک کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ دیکھو انسان دیکھ کر کے بہت کچھ سمجھتا ہے، سن کر کے بہت کچھ سمجھتا ہے، اپنے دل کے اندر غور کر کے بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن جو بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر حق کو چھوڑ دے تو اس کا دل بھی اندھا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی جو ہے وہ پھوٹ جاتی ہیں، اور اس کے کان بھی بہرے ہو جاتے ہیں، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ حق کو چھوڑ کر کے باطل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ غافل ہیں اور یہی لوگ آخرت میں خسارے والے۔ اللہ نے یہاں پر ان کے لیے کیا بیان فرمایا؟ پہلا عذاب تو ان پر یہ ہے کہ ان کے لیے غضب الہی لازم ہو گیا ہے، اللہ کا غضب ان پہ پڑے گا جو ایمان کو چھوڑ کر کے کفر اختیار کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ عذاب الہی کا مستحق ہو گیا، اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ چند روزہ غفلت اور ذلت کی زندگی تو اس کو مل جائے گی، لیکن آخرت کی باعزت زندگی وہ کبھی بھی نہیں پا سکے گا۔ اور پھر ایک یہ کہ نہ دنیا میں کسی بھی چیز کے ذریعے اس کو ہدایت الہیہ نصیب ہوگی، ہدایت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے، آنکھیں پھوٹ گئی، کان بہرے ہو گئے، دل اندھا ہو گیا، ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ اس نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ کبھی بھی وہ راست بازی کی طرف نہیں آئے گا، باطل ہی کے اوپر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ مسلمان اگر کبھی گناہ کرے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، غفلت میں مبتلا ہو جائے تو وہ گھاٹے میں نہیں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف پلٹنے کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہی لوگ یقیناً گھاٹے میں ہیں آخرت میں۔ گھاٹا کیا ہے؟ گھاٹا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زندگی کی کچھ سانسیں دی ہیں، 10 20 سال 25 50 سال 100 200 سال، یہ سانسیں ہماری پونجی ہے، یہ ہماری رقم ہے۔ یہ رقم جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں جنت ملتی ہے۔ کس چیز میں خرچ کریں؟ نیک کاموں میں، ایمان میں، ہدایت میں۔ تو یہ لوگ جب گمراہ ہو گئے تو ان کی جو زندگی کی جو پونجی تھی، سانس جو پونجی تھی، یہ اپنی سانسیں انہوں نے کفر کے اندر برباد کر دی۔ تو ان کا جو مال تھا وہ تو کفر میں برباد ہو گیا، تو اس سانسوں کے بدلے میں جو جنت ملنی تھی وہ جنت نہیں ملی، تو یہ جنت بھی نہیں پا سکے، اور جو ان کی سانسیں تھی وہ ان کی پونجی بھی برباد ہو گئی۔ تو آپ بتائیں اگر کسی کے پاس میں 2-4 کروڑ روپیہ ہو، وہ اور کما بھی نہ سکے، وہ پیسہ بھی ڈوب جائے، اس سے بڑا خسارے والا کون ہوگا؟ تو اس مال و دولت کے خسارے سے بڑا خسارہ یہ ہے آخرت کے اندر کہ بندہ جنت بھی نہیں پا سکا اور جہنم کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہی لوگ جو ہے وہ آخرت کے اندر خسارے والے ہیں۔ اور اس کے بعد میں فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ وہ ستائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اسلام، قرآن اور اللہ اور رسول کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا،
کافروں نے انہیں ستایا، مال لے لیا، وہ ساری ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ستایا گیا، پیٹ پر پتھر رکھے جاتے، کہتے تم کہو انکار کرو اسلام کا، وہ پھر بھی کہتے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے. ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور اپنا سب کچھ قربان کیا، مار کھائی، زخم کھائے، ہر طرح کی دھمکیاں جو ہے انہوں نے جھیلی، اور میدان جہاد میں سینہ صفر ہو کر کے آئے، اور پھر دنیا کی عزتوں اور دولتوں کو انہوں نے ایمان کے لیے ٹھکرا دیا. تو پھر اللہ نے اس کو دنیا میں بھی ان کو عزتیں عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے مالا مال فرمایا، اور ان کو اللہ نے یہ بشارت دی کہ بے شک اللہ انہیں ضرور بخشنے والا مہربان ہے. یعنی مغفرت اور بخشش کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خوش نصیب لوگوں کو عطا فرمایا. یہاں سے ایک بات تو سب سے ضروری بات یہ معلوم ہوئی کہ بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر کبھی حق کو نہ چھوڑے، حق کے اوپر قائم رہے، ایک دم دنیا کی محبت میں پاگل نہ ہو جائے. دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ دنیاوی زندگی مومن کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ بندہ دنیا کی زندگی میں نیک کام کر کے جنت کو پا لیتا ہے، اور یہی دنیا کی زندگی کافر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کے بندہ اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے. اور ایک بات یہ بھی اس سے پتہ چلی کہ سب سے بڑی خوش نصیبی دل کی زندگی ہے، اور دل کا جاگنا ہے. دل اگر زندہ ہے تو انسان کی زندگی ہے، لیکن ان کے بارے میں، کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں، ان کا دل مر چکا ہے. اور جب انسان کا دل مر جائے تو پھر وہ کسی لائق نہیں رہ جاتا ہے. تو انسان کا دل زندہ ہونا یہ بہت بڑی اس کے اوپر اللہ کی نعمت ہے، اور دل کی زندگی اسی سے ہے کہ بندہ ایمان لا کر کے نیک کام کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں مولا ایمان پہ استقامت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ہر طرح کی کفر و شرک، فسق و فجور اور ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.